سر کوئی ایسا واقعہ کہ آپ نے کوئی کاروائی کی ہو اور کاروائی کامیاب بھی ہو گئی ہے، لیکن جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد ورثہ کی جانب سے دباؤ آتا ہے، کوئی ایسا دباؤ جس سے یہ بات سامنے آ سکے کہ کس طرح سے پولیس افیسر دباؤ کا شکار ہوتے ہیں، کس طرح سے پولیس افیسر کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کس طرح سے ایک کامیاب مشن پہ کامیاب ہو کر آنے والے غازیوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہم یہ مشن مکمل نہ کریں۔ ایک خاتون تھی، اس کا نام تھا پیاری بی بی، 80 سالہ پیاری بی بی، ڈاکوؤں کی ماں تھی۔ بندہ ناچیز نے ایف سی کالج کے کوارٹرز میں ان ڈاکوؤں پہ ریڈ کیا۔ دوران ریڈ بندہ ناچیز کو خبر بھی نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی عورت بھی موجود ہے جس کا نام پیاری بی بی ہے۔ یہ میں آگے چل کے آپ کو مختصراً بتا دوں گا کہ مجھے کیوں نہیں علم۔ وہاں پہ ان ڈاکوؤں کی بیگمات ہیں، دروازے کھولتی ہیں، ڈاکو اریسٹ ہوتے ہیں، ان کو لے کے ہم تھانہ گلبرگ پہنچ جاتے ہیں۔ تو اطلاع ملتی ہے کہ پیاری بی بی فوت ہو گئی ہے ریڈ کے دوران۔ کیا ہو گئی ہے؟ وہ تو پیاری بی بی فوت ہو گئی ہے۔ پوچھتے ہیں بھائی پیاری بی بی کون ہے؟ ان کی ساڈی امی۔ وہ امی کہاں تھی؟ وہ امی جس فرسٹ فلور پہ ایک چھت تھی، اس چھت پہ 2-3 کمرے تھے جہاں پہ یہ ڈاکو بھائی رہتے تھے، جہاں ہم نے ریڈ کیا۔ اپنی اکلوتی ماں کو انہوں نے چارپائی دیوار کے ساتھ لگا کے اس پہ چادر ڈال کے تو رکھا ہوا تھا۔ اس اکلوتی ماں 80 سالہ کے لیے کمرہ نہیں تھا۔ جب ہم ان کو اریسٹ کر کے لے کے آئے تو بہوؤں نے اپنی ساس کو بتایا کہ وہ پھڑ کے لے گئی جی پولیس۔ وہ 80 سالہ خاتون جو تھی اس کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ نے کہا ہائے، اور اس کی جان نکل گئی۔ عزیز و اقارب نے، رشتہ داروں نے کہا جی پولیس نے دھکا دے کے سیڑھیوں سے پھینک دیا ہے اور ہمارے خلاف 302 کی ایف آئی آر رجسٹر ہو گئی۔ آپ کے خلاف؟ جی۔ اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی اٹھائی گئی۔ وہ ڈیڈ باڈی لے کے گورنر ہاؤس پہنچ گئے، وہاں سے اٹھائی سی ایم ہاؤس پہنچ گئے، اس لیے ایف آئی آر ہو گئی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمارے اچھوں کو خبر نہیں کہ پیاری بی بی کہاں تھی۔ ہم نے وہ پیاری بی بی کا کیس 3 مہینے سفر کیا۔ ہمارے سینئر آفسر نے کہا کہ یار آپ لوگ مری چلے جائیں، لاہور میں نہ رکیں۔ ظاہر ہے پتا تھا آفسرز کو کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی کہ وہ ہارٹ اٹیک سے مری ہے، لیکن وہ احتجاج پہ احتجاج کر رہے ہیں، احتجاج پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ آلدو وہ ایف آئی آر کینسل ہوئی، وہ پرچہ خارج ہو گیا، لیکن ہمیں 3 مہینے وہ سفر کرنا پڑا، وہ بھگتنا پڑا۔ اتنا کلیئر کٹ کیس کہ جس میں نہ کوئی گولی لگی تھی، جس میں نہ کوئی چوٹ آئی تھی، جس میں نہ دھکا دیا گیا تھا، صرف ایک کمیونٹی تھی جو اقلیت تھی، اور انہوں نے اپنی اقلیت کمیونٹی کی پاور کو استعمال کرتے ہوئے اپنی 80 سالہ والدہ، جس کے لیے کمرہ بھی نہیں تھا، پنکھا بھی نہیں تھا، وہ کھلے آسمان تلے دیوار کے ساتھ چادر لگا کے اور ایک چارپائی ٹیڑھی کر کے دیوار کے ساتھ رکھ کے وہاں پہ اس کو کمرہ دیا گیا تھا جہاں وہ زندگی بسر کر رہی تھی۔ اس کے لیے اتنا احتجاج ہوا کہ لاہور میں 3 مہینے قیامت برپا رہی۔ فائنلی ہم سرخرو ہوئے کیونکہ ہمارا قصور ہی کوئی نہیں تھا۔ اب ذرا سوچئے گا، غور کیجئے گا کہ جہاں پولیس افسر کی براہ راست گولیاں لگی ہوں وہاں کیا ہوگا۔ ہوپ آئی ہیو آنسرڈ یور کوسچن۔